سر یہ بتائیں کرکٹرز کے ساتھ اسکیم فراڈ کیسے ہو گیا؟ کرکٹرز دیکھیں بنیادی طور پہ یہ جو کرکٹرز ہوتے ہیں نا کسی بھی کنٹری کے ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو یہ اور جتنی یہ اسپورٹس سے تعلق رکھنے والی کمیونٹی ہے چاہے وہ میل ہو فیمیل، یہ ذرا تھوڑے انوسینٹ لوگ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ان کو جو ہے نا وہ اپنے کھیل سے سروکار ہوتا ہے زیادہ. تو یہ جو ہے نا کاروبار خاص طور پہ بزنس کے معاملے میں اب مجھے کچھ لوگ یاد آنا شروع ہو گئے پاکستان کے، ایکس کیپٹنز بھی ان میں شامل ہیں. تو وہ ریل اسٹیٹ کا ایک بزنس کرتے تھے لاہور میں ہمارے دوست. تو موسٹلی کرکٹرز جو ہے نا وہ لاہور میں گھر لینا جو دوسرے شہروں سے ہوتے تھے تو وہ ان سے رابطہ کرتے تھے، اور کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے پراپرٹی کے حوالے سے، زیادہ وہ ریل اسٹیٹ میں کرواتے تھے انویسٹمنٹ، تو ان سے رابطہ کرتے تھے. اچھا وہ بندے بھی بڑے زبردست تھے، اب تو خیر وہ اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے تو دنیا میں نہیں ہے. تو وہ بڑے بڑے نام ہیں پاکستان کرکٹ کے جو ان کے پاس یا ان کے ذریعے انویسٹمنٹ کرتے تھے یا ان کے مشورے سے کاروبار کرتے تھے. کرکٹ تو ٹھیک ہے کھیل ہے، اس سے پیسہ کما لیا، تو اب اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ تو کرنا ہے نا. تو وہ دوران کریئر بھی کچھ کرکٹرز کو میں جانتا ہوں جو انویسٹمنٹ کرتے تھے ان صاحب کے ذریعے، اور موسٹلی اور کبھی ادھر سے کبھی ہمیں کسی فراڈ، کسی مس کمٹمنٹ، کسی دھوکہ دہی، کسی جال سازی، اور کبھی ہوتا ہے نا کسی طرح کا گلا شکوہ، کبھی اطلاع نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بہت سارے کرکٹرز جیسے محمد حفیظ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، ہمارے بڑے زبردست کرکٹر ہیں روشان ہومز کے نام سے. میں اس کی لانچنگ سیرمنی میں بھی گیا، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا. اپنے بیٹے کے نام سے انہوں نے بیریا ٹاؤن میں اپارٹمنٹس جو ہیں وہ بنائے، اور اس طرح کا پروجیکٹ تھا. انضمام الحق، مشتاق احمد، یہ بھی ایک اسی طرح کے پروجیکٹ میں، اپارٹمنٹ کے پروجیکٹ میں یا ہائی رائز بلڈنگز کے، اس میں یہ پارٹنر تھے یہ لوگ. پھر اس سے پہلے ہی وہ دونوں جو ہیں وہ ہم زلف بھی تھے، اعجاز احمد اور سلیم ملک، وہ بھی کرتے تھے. غالباً مری میں بھی کوئی پروجیکٹ تھا ایک اسی طرح کا، ہوٹلز کا، اپارٹمنٹس کا. تو یہ جو کرکٹرز ہیں پاکستانی جن کو میں جانتا ہوں، وہ پیرل جو ہے ساتھ اپنا بزنس کرتے رہے، لیگل طریقے سے ہمیشہ کیا. اچھا اب جو ہے ایک معاملہ یہ ہوا ہے کہ جیو نے خبر بریک کی، بڑے زبردست سپورٹس رپورٹر ہیں سہیل عمران، ان کی خبر ہے. جب ان سے بات ہوئی تو انہیں پتا چلا کہ اس سے پہلے ثناء اللہ ایک سپورٹس رپورٹر ہیں، وہ بھی بڑے زبردست ہیں، وہ دبئی شفٹ ہو گئے. انہوں نے اس سے پہلے اس پہ ایک ولاگ بھی کیا جس میں غالباً انہوں نے کرکٹرز کے نام بھی لے لیے ہیں، کون کون سے کرکٹرز لوٹے ہیں. ٹھیک ہے، معاملہ تھوڑا اس میں پیچیدہ اس طرح کا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ حالیہ کرکٹرز بھی شامل ہیں اور کچھ ریٹائرڈ کرکٹرز بھی شامل ہیں، اور انہوں نے سابق پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کسی کپتان کے کہنے کے اوپر امریکہ کے مقیم ایک شخص کے پاس انویسٹمنٹ کی، اور انویسٹمنٹ کی کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انہیں پیسے دیے اور اس کے بدلے ان کو ایوری منتھ جو ہے وہ پروفٹ آتا. اچھا یہ کیا کوئی سود والا معاملہ ہے یا یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے پروفٹ ہے؟ وہ تو وہی بتا سکتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو خبر یہ جب ہم نے دیکھی تو خبر جیو ٹی وی کی یہ تھی کہ پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، اور انہوں نے امریکہ میں مقیم کسی شخص کے پاس انویسٹمنٹ کی پیسے ڈبل کرنے کے لیے. اچھا شروع میں تو تاثر یہی ملا کہ یہ کوئی ڈبل شاہ ہے. ٹھیک ہے، تو اچھا ایک ڈبل شاہ کا میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. وہ یہ ہوا کہ اچھا پہلے میں تھوڑا سا اس میں آگے جانا چاہوں گا. پھر دوپہر تک تو یہ خبر چلتی رہی. شام کے بلیٹن میں اچانک سے وہ کرکٹرز جو یہ شکایت کر رہے تھے کہ وہ جو شخص ہے جس کے پاس انویسٹمنٹ ہے، جو ایوری منتھ ان کو ان کے انویسٹمنٹ کے عوض پروفٹ دیتا ہے، وہ غائب ہو گیا، اس کے فون بند ہو گئے. تو ایک گھبراہٹ تھی ان کے اندر، تو انہوں نے ادھر ادھر بات کی. اب یہ میڈیا پہ بات آنا شروع ہوئی تو شام میں دوبارہ جیو کے ٹکرز آئے کہ وہ جو کمپنی مالک ہے، وہ کمپنی ہے جس میں انویسٹمنٹ کی ہے، اس نے رابطہ کر لیا. اس نے کہا نہیں وہ تھوڑا ڈیلے ضرور ہوا تھا لیکن وہ
پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک. مگر مجھے اس میں کچھ نہ کچھ کالا اس لیے لگ رہا ہے کہ ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں, پھر آپ کو شاید بات میری سمجھ آ جائے. مجھے اتفاق ہوا لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 5 میں ایک جگہ پہ ایک شخص جو سعودیہ سے آئے ہوئے تھے صاحب, اور وہاں پہ مجھے کچھ پولیس آفیسرز ملے لاہور کے اس وقت کے حاضر سروس, اور اس میں ایک دو تو ابھی بھی سروس میں موجود ہیں, اور وہ وہاں پہ موجود تھے. کہیں انہوں نے ملاقات تو اس سارے رات انہوں نے مجھے انوائٹ کر لیا. میں اگلے دن گیا تو وہاں پہ وہ بیٹھتے تھے روز. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا سمجھ لیں کہ ایک بیٹھک ہے, ڈیرا ہے, کھانے پک رہے ہیں, کوک ہے, میوزک چل رہے ہیں, لائیو گانا بھی ہو رہا ہے, اور سائرہ نسیم بھی گا رہی ہے, شبنم مجید بھی گا رہی ہے, اس طرح کا ماحول. اچھا, اور وہ پولیس آفیسرز ہیں. اچھا, ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, 2 دفعہ جانے کا اتفاق ہوا, بات آئی گئی ہوگی, پھر دوبارہ ایک دن وہاں سے خبر آتی ہے کہ وہ جو گھر کا مالک تھا, جو ہوسٹ تھا, جہاں یہ پولیس آفیسر ڈیلی کی بنیاد پہ رات کو جا کے کھانا پینا اور میوزک شیوزک کرتے تھے, وہ ان سب پولیس آفیسرز اور اہلکاروں کا کروڑوں روپیہ لے کے فرار ہو گیا. اچھا جی, وہ کیسے کروڑوں روپے لے کے فرار ہو گئے؟ وہ کروڑوں روپے ایسے لے کے فرار ہو گیا کہ اس نے کہا جی کہ وہ آپ ڈبل شاہ کو بھول جائیں گے, آپ مجھے پیسے دیں اور 1 ویک کے بعد میں ان پیسوں کے عوض آپ کو اتنے دوں گا, 15 ڈیز کے بعد اتنے دوں گا, 1 منتھ میں ڈبل پیسے دوں گا. یعنی کہ کسی کاروبار میں 1 ماہ میں 1 کروڑ کے 2 کروڑ نہیں ہوتے, 1 لاکھ کے 2 لاکھ نہیں ہوتے, 1000 کے 2000 نہیں ہوتے, ایسا کوئی کاروبار نہیں. مگر اس نے کہا جی کرتے ہیں. شروع میں تو اس نے یہ کیا کہ فرض کریں کہ ایک XYZ پولیس آفیسر, اب یہ سارے شامل ہیں اس میں, اس کے اگر پیسے اس نے لیے ہیں اور اس کو دینا ہے اس نے 1 منتھ کے بعد, تو اس کو 10 دن بعد ہی ڈبل کر دیے. تو وہ سب حیران کہ بھائی اتنی جلدی ڈبل ہو گئے ہمارے پیسے. اس نے کہا بس ہو گئے تو میں نے آپ کو فوراً دے دیے, یہ تو آپ کی لک ہے. تو وہ خود کیا کیسے مینج کرتے تھے یہ سائیکل؟ میں عرض کرتا ہوں, اصل میں وہ سارا معاملہ فراڈ تھا, اس نے ٹریپ کیا, یہ لوگ لالچ میں. اصل کہانی یہ نہیں, اصل بات میں آپ کو آگے چل کے بتانے والا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. وہ تقریباً میری اس وقت کی خبر کے مطابق تقریباً کوئی 12 یا 14 کروڑ روپیہ ان 3-4 لوگوں کا, یا شاید اس سے بھی زیادہ, وہ لے کے غائب ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کے فون بند ہو جاتے ہیں, اور پتہ چلتا ہے کہ وہ جس گھر میں ان کو بلاتا تھا اپنا گھر کہہ کے, وہ گھر بھی کرائے کا ہے. ٹھیک ہے جی, وہ گھر بھی کرائے کا نکلا. میں نے ان میں سے ایک پولیس آفیسر کو فون کیا, میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کے ساتھ یہ ہو گیا. پہلے تو وہ مانے نہ, پھر انہوں نے کہا جی ہاں جی ہو تو گیا ہے. تو میں کہا آپ نے اس واقعے کی کوئی FIR وغیرہ درج کروائی ہے, رپورٹ اس کو پکڑنے کے لیے؟ کہتے نہیں وہ تو نہیں کروائی. میں کیوں نہیں کروائی؟ اس لیے نہیں کروائی کہ وہ تو فراڈ کر کے چلا گیا, پہلے تو آپ نے حساب دینا کہ آپ کے پاس کروڑوں روپیہ پولیس کی نوکری میں کیسے آ گیا. ٹھیک ہو گیا. مجھے جو ڈاؤٹ ہے, ادھر بھی کہانی سیم ہے. یہ جو کرکٹرز ہیں ایک دم سے جو ہے نا, جو شکایت کر رہے تھے اور جن کے ساتھ یہ ہاتھ ہوا, اور جیو بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور جیو ٹی وی کی یہ خبر ہے, تو اب جو ہے نا انہوں نے فوری طور پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی اصلی یا نقلی کمپنی کے مالک کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ جیو کو دلوایا, اور جیو نے چلا دیا جی وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہونے جا رہا ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کیوں کہ سوال یہ ہوگا ان کرکٹرز کے, بھائی آپ کے پاس یہ پیسے کہاں سے؟ ویسے تو خیر کرکٹرز نے ہمیں بلے بلے گھمانے ہوتے ہیں اور پیسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ وہ 1.5 گھنٹے کی اننگ پہ جو ہے نا $لاکھوں جو ہے وہ مین آف دی میچ مل جاتا. وہ کوئی اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایک عام مزدور کی طرح کوئی موٹر وے بنانی ہے اور پوری روڈ بنانی ہے اور دن رات محنت کرنی ہے اور روڑی کٹنی ہے اور سر پہ پتھر اٹھانا ہے, اور بھٹا مزدور نے اینٹیں اٹھانی ہے تو اس کو جو ہے نا 1200 روپیہ دیہڑی ملنی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے وہاں, تو پھر پیسہ ہی پیسہ ہے. ٹھیک ہے. تو البتہ یہ معاملہ ہوا ہے. اطلاع یہی ہے کہ ان میں موجودہ کرکٹرز بھی موجود ہیں, کیونکہ آج کل کرکٹ کا سیزن ہے, میلہ ہے. پاکستان میں بھی باہر بھی جو ہے بگ بیش چل رہی ہے, ادھر جناب علی انڈیا نیوزی لینڈ سے کھیل رہی ہے, ادھر جو ہے نا وہ ورلڈ کپ T20 کی تیاریاں ہو رہی ہیں, ادھر ہمارا سب سے بڑا ایونٹ PSL کی تیاریاں ہو رہی ہے. تو کرکٹ جو ہے وہ پورا اس وقت سیزن چل رہا ہے دنیا بھر میں کرکٹ کا. تو انہوں نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی. اب اس کو پہلے تو یہ خبر باہر آئی, اب فوری طور پہ یہ جن لوگوں کی انویسٹمنٹ مبینہ طور پہ ڈوبی ہے یا بچ گئی ہے, سیف ہے نہیں ہے, وہ اس کو
ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہ رہے, کیس بنانا نہیں چاہ رہے, ڈینائی کر رہے ہیں. اس کو کہیں کسی فورم پہ, اب یہاں تک اطلاع ملی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے رابطہ کیا ہے, محسن نقوی صاحب نے ان کھلاڑیوں سے رابطہ کر لیا ہے, کچھ واقعہ ہی نہیں ہے, کچھ ہوا ہی نہیں ہے, تو انہوں نے کیوں رابطہ کیا ہے چیئرمین پی سی بی نے کہ کوئی ہماری ہیلپ کی ضرورت ہے, بینگ اے چیئرمین تو بتائیے, بورڈ کوئی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اطلاع یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں نے کہا کہ نہیں سر ابھی ضرورت نہیں ہے, ابھی معاملہ ٹھیک ہے, اگر ہوگا تو آپ کو بتائیں گے. ان کو بھی ٹالا گیا ہے اور اصل کہانی ان سے بھی چھپائی جا رہی ہے. تو معاملہ وہی آ گیا, وہ ڈبل شاہ والا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ان پولیس آفیسران کا, کہ بھائی وہ اگر اس کی شکایت کریں گے, ایف آئی آر کے لیے درخواست دیں گے, تو ان سے پوچھ گچھ ہو سکتی ہے کہ وہ تو ڈھونڈ لیں گے, ڈبل شاہ تو مل جائے گا, پہلے آپ تو بتائیں صاحب آپ کے پاس کہاں سے آئے, یہ آپ اپنا 62,000 تنخواہ ہے آپ کی, تو آپ نے یہ 6 کروڑ 7 کروڑ 8 کروڑ 10 کروڑ 12 کروڑ 14 کروڑ 18 کروڑ کہاں سے انویسٹ کر دیا. ٹرو, ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال بڑا فرق ہے پولیس آفیسران اہلکاروں میں اور کریکٹرز میں, بنسبت کریکٹرز میں آپ کو پھر آخر میں کہتا ہوں کہ وہ بڑے معصوم ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ وہ بغیر سوچے سمجھے شادیاں کر لیتے ہیں. کوئی انڈیا میں شادی کر لیتا ہے, اس کو دیکھا دیکھی پھر دوسرا بھی انڈیا میں شادی کر لیتا ہے. کوئی جو ہے نا کسی کی کوئی سٹوری آ جاتی ہے, کوئی لنڈن میں پکڑا جاتا ہے اور اس پہ مبینہ طور پہ ریپ کا کیس دائر ہو جاتا ہے, پھر وہ اس سے نکلتا ہے. کوئی جو ہے لارڈس کے گراؤنڈ میں ٹریپ ہو جاتا ہے. یہ میں بڑی سنجیدہ بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی طنز نہیں کر رہا. یہ ان کی بعض اوقات اوور کانفیڈنس اور بعض اوقات ان کی معصومیت کا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور اس میں جو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ان کے کیریئر جو ہے وہ بعض اوقات خطرے میں پڑ جاتے ہیں, اور بڑا بڑا ٹیلنٹ جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے, وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے. اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایسے کرکٹرز جو ٹریپ ہو جاتے ہیں, ان میں سے جس کی لابی ہوتی ہے وہ واپس بھی آ جاتا ہے, اور جو بیچارہ سیدھا چلتا ہے, چاہے وہ جتنا بڑا ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کئی سال تک ملک کو سرو کر سکتا ہے, اس کو کارنر کر دیا جاتا ہے. اس میں ایک میں چلے مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک واقعہ ہوا بڑا ناخوشگوار, وہ ٹوٹل ٹریپ تھا, اس میں کوئی اتنا بڑا وہ نہیں تھا کہ کسی نے اربوں روپے کما لیے. وہ تھا انگلینڈ کا, جس میں انڈین لابی شامل تھی, اور اس میں 3 بہت بڑے کرکٹر ہمارے محمد عامر اور آصف اور سلمان بٹ. اب ان میں سلمان بٹ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ان کو پھنسایا نہ جاتا اس چکر میں, تو ابھی تک یا کچھ عرصہ پہلے تک بھی وہ پاکستان کی کپتانی کر رہے ہوتے. کم از کم ٹیسٹ کیپٹن تو سلمان بٹ ہی ہوتا, جتنا بڑا وہ ٹیلنٹ ہے اس ملک کا. اور آج تک جو ہے نا وہ موجود ہیں, وہ ایک اکیڈمی جو ہے وہ غنی کلاس وہاں پہ کوچنگ کرتے ہیں, لیکن پی سی بی سے ان کو دور رکھا گیا, حالانکہ وہ کلیئر ہو چکے ہر چیز میں. اچھا دوسرے جو ساتھ پارٹنر تھے, چلیں جی کرائم پارٹنر کہہ رہتے ہیں, محمد عامر وہ تگڑی سفارش تھی پیچھے, وہ آ کے بہت پہلے سے دوبارہ کھیلنا شروع کر دی, لیگیں بھی کھیلنا شروع کر دیں, اور وہ نیشنل بھی کھیل گیا. اور آصف کے مسائل ہی کچھ اور تھے, وہ جو ہے نا چیزیں وینا ملک سے لے کر, اور دبئی ایئرپورٹ پہ ایشوز پھر ہو رہے ہیں, اور عجیب و غریب. تو وہاں یہ معاملہ تھا, تو کچھ بھی نہیں انہوں نے کمایا اس میں, کچھ بھی نہیں تھا, بات کوئی نہیں تھی, صرف ٹریپ کیا گیا, کہانی بنائی گئی. تو میرا حال آئی سی سی نے شاید معاف کر دیا ہو, پی سی بی نے آج تک جو ہے نا وہ سلمان بٹ جیسا ٹیلنٹ جو ہے نا اس کو. اچھا اس سے پہلے آپ سلیم ملک لے لیں, وہ جسٹس کی عمر والا ڈیسیجن جو ہے, بڑے بڑے ناموں کو اس میں جو ہے وہ جو تگڑی لابیوں سے تھے ان کو بچا لیا گیا, اور سلیم ملک جو ہے وہ, اور سلیم ملک بھی سلمان بٹ جیسا ٹیلنٹ اس ملک کا. آج بھی سلیم ملک کو آپ کوچنگ دیں, سلمان بٹ کو دیں, 6 مہینے میں ٹیم ایسی ٹیم تیار کر دیں گے کہ پھر نہ آسٹریلیا ٹھہرے گی, اور نہ یہ انڈیا جو ہرا کے چلی جاتی ہے, نہ یہ کھڑی نظر آئے گی, اور نہ ہی ساؤتھ افریقہ, اور نہ ہی ویسٹ انڈیز, اور نہ ہی نیوزی لینڈ. اتنی بڑی ٹیم بنا دیں گے, اتنا زبردست ٹیلنٹ ہے یہ دونوں.